الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج حدیث ہے اور اس کا جو باب ہے بڑا ہی خوبصورت عنوان ہے، باب احب الدین الی اللہ ادومہ۔ اللہ تعالیٰ کو دین کا وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے کہ جس پر مداومت اختیار کی جائے، یعنی جس کو پابندی سے کیا جائے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں راویہ ہیں وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آئے اور میرے پاس ایک عورت بیٹھی، پوچھا یہ کون ہے؟ کہ فلاں عورت ہے، اور اس کی نماز کی پابندی اور اس کی شوق کو ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ ٹھہر جاؤ، علیکم بما تطیقون، تم پر اتنا ہی واجب ہے کہ جتنے عمل کی تم میں طاقت ہے۔ فواللہ لا یمل اللہ، تو اللہ کی قسم اللہ تعالی نہیں اکتاتا، حتی تملو، یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ، یعنی کہ تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے مگر اللہ نہیں اکتاتا۔ وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ، اور اللہ کے ہاں دین کا وہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، ما داوم علیہ صاحبہ، جس پر اس کا عمل کرنے والا پابندی اختیار کرے، ہمیشگی اختیار کرے۔ بڑی ہی پیاری حدیث ہے، اور اس حدیث سے جو سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان عمل کی کوانٹٹی کو دیکھنے کی بجائے اس کی کوالٹی کو جو ہے وہ سامنے رکھے۔ یہ نفل عمل کی بات ہو رہی ہے، فرائض تو اللہ نے فرض کر دی ہیں، وہ تو ہر صورت میں ادا کرنے ہیں۔ اب جو نفل چیزیں ہیں اس میں یہ دیکھنا ہے کہ انسان کو بیلنس ہو کے چلنا ہے، انسان کو بیلنس ہو کے چلنا ہے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں اس زمانے میں، جبکہ پہلے زمانوں میں بھی ایسے ہی تھا، آج کے زمانے میں ذرا کمانے کا عمل اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ زیادہ توجہ مانگتی ہیں اور زیادہ صلاحیت مانگتی ہیں۔ تو انسان کسی ایک عمل کے اندر، نیکی کے ایک عمل میں وہ جذبات میں آ کے بس اس کو کچھ دن اس پر زور مارے، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ کم عمل کرے لیکن بیلنس چلے، اور جو عمل کرے اس کو مستقل کر سکے، اس کو مستقل عمل کو جاری رکھ سکے۔ اب دیکھیں کہ عورت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، ہماری ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آتے ہیں اور وہاں عورت موجود ہے، اور آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اس سے نا ہمیں حضور کا کلچر بھی سمجھ میں آ رہا ہے، حضور کے ہاں جو زندگی کا تصور تھا، اور یہ انشاءاللہ آپ کو میں احادیث سے بار بار یہ والی جو چیز ہے نا وہ دکھاؤں گا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے، من ہذہ، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، تو آپ نے، اما عائشہ نے اس کا ذکر کیا اور اس کی نیکی کا بھی ذکر کر دیا کہ نماز جو ہے یہ بڑی۔ تو آپ نے اس کو روکا اور کہا کہ بھئی تم جتنی طاقت ہے نا اتنا ہی کرو۔ تو اسلامی معاشرے کے اندر ایسا نہیں تھا جیسے آج کل کے ہمارے دینی جو شدت پسند معاشرے ہیں،
یا شدت پسند گھرانے ہیں جو وہاں پر جو چیزیں پائی جاتی ہیں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اگر اکثر میں اپنی بیوی کو یا اپنی بہن کو موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھا کے جا رہا ہوتا ہوں نا، تو سامنے سے میرے کوئی دوست آ رہے ہوں گے، مسجد کے نمازی آ رہے ہوں گے، تو مجھے دیکھ کے منہ پرے کر لیں گے، بھائی کیا ہو گیا؟ سلام کر لو، کیا ہو گیا آپ کو؟ چلو آپ نے عورت کو سلام نہیں کرنا، مجھے تو سلام کرو۔ ویسے جائیں گے السلام علیکم، وعلیکم السلام، اچھا عورت کو دیکھیں گے عجیب طرح کا نا وہ منہ ایسے بنایا ہوا ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ یہ صرف یعنی اس کے پیچھے دین تو ہے ہی نہیں نا، میں نے یعنی یہ کلچرل ایشو ہے، نفسیاتی کوئی مسئلہ ہے۔ میرا خیال ہے یہی کام وہاں پر ہندو سکھ بھی کرتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا، ہمارے ساتھ بہن ہے انڈیا سے یہاں، تو شاید ہندوؤں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا، سکھوں میں بھی مجھے لگتا ہے یہی کلچر ہوگا۔ بلکہ ہم درس کے اینڈ میں چاہوں گا کہ مجھے اگر کوئی یہاں پر ہے تو بتائیں وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا یہ کون سی شرم ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی مسلمان، آپ کی بہن آپ کے گھر میں آئی ہوئی ہے، تو آپ سلام دعا کر لیں، آپ ان کا تعارف لے لیں، بھئی کون ہے یہ، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کیا حرج ہے؟ لیکن ہمارے نا یعنی وہ اتنے زیادہ ڈسٹرب قسم کی سائیکالوجی ہے کہ ہم ان چیزوں کو غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں، اور خاص طور پر میں اکثر اس کو بڑا مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے اور بڑا انجوائے بھی کرتا ہوں کہ جب کوئی جو ہے موٹر سائیکل پہ میں کسی کو سلام کروں اور وہ جواب دینے کی بجائے جو ہے نا وہ پرے منہ پھیر لیتا ہے، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ کیسی جو ہے نا وہ شرم ہے، اس میں کیا ہے؟ بھی آپ کی بہن ہی بیٹھی ہوئی ہے نا، میری بیوی ہے تو دوسرے مسلمان بھائی کی وہ بہن لگی، ٹھیک ہے، یا میری بہن ہے تو وہ آپ کی بھی عزت ہے، میری والدہ ہیں تو وہ آپ کے لیے بھی میرے لیے آپ کے لیے بھی محترم ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم نارمل زندگی گزاریں، ہم ایب نارمل زندگیاں گزارتے ہیں۔ ہمارے یہاں بازاروں میں خواتین چلی جائیں عید کے دنوں کے اندر، تو ہم اس چیز کو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ان خواتین کا اپنے آپ کو بچانا وہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، ان کو ٹچ نہ کر جائے، آوازہ نہ کسے، ٹھیک ہے، تو بڑی عجیب سچویشن ہوتی ہے، ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ انسانوں کے اندر جی رہے ہیں، لگتا ہے کوئی جانوروں کے اندر انسان جو ہے نا وہ بس رہے ہیں۔ اچھا، اور جب نیکی کی طرف آتے ہیں تو بھائی جو ہے نا، یعنی میں حقیقت میں یہ بات کہتے ہوئے بڑی تکلیف محسوس کر رہا ہوں کہ مینٹیلٹی جو ہے نا، جو ہراس کر رہا ہے اس کی بھی، اور جو منہ موڑ رہا ہے اور بات بھی نہیں کرنا چاہ رہا، سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہ رہا، دیکھنا بھی نہیں چاہ رہا، دونوں کے پیچھے جو سائیکالوجی ہے نا وہ ایک ہی ہے۔ میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے، سخت بھی ہے، الفاظ سخت ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پیچھے جو سائیکالوجی ہے نا وہ کہیں پہ جا کے نا وہ ایک ہی ہوتی ہے کہ یا تو آپ جو ہے نا وہ نہیں، آپ کسی کو قبول نہیں کر سکتے اپنی بہن بیٹی کی شکل کے اندر، آپ اس کو عزت دینے کو تیار نہیں ہے، آپ اس کو، یعنی کیا سائیکالوجی ہے؟ کوئی اگر میں چاہتا ہوں اس سے مجھے بھی کوئی بتائے اور میں اس کو سیکھوں، لیکن مجھے جو میری اسٹڈی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں نا سائیکالوجی اسی قسم کی ہے کہ ہم جو کسی کی بہن بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، ہم اس سے بات کرنے کو ایک طرح سے اس کے اندر گلٹ محسوس کرتے ہیں، اس کو وہ پتہ نہیں اس کو کیا سمجھتے ہیں، ممکن ہے کوئی دینی بھی عنصر ہوگا، ٹھیک ہے نا، آواز کا پردہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ کوئی شرعی دلیل اس کی کوئی بھی نہیں ہے، علماء کے نزدیک آواز کا تو کوئی پردہ نہیں ہوتا، تو بات چیت ہو سکتی ہے، سلام دعا ہو سکتی ہے، حال احوال پوچھا جا سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے صحابہ صحابیات ایک دوسرے کی بیمار پہ پرسی کرتے تھے، عیادت کرتے تھے، ساری چیزیں موجود تھی۔ تو خیر، نبی علیہ السلام کا یہ پوچھنا کہ یہ کون ہے، یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول کیسا تھا، ہے نا؟ تو
عورتیں آ جاتی تھیں نبی علیہ السلام کی موجودگی میں بھی آ جاتی تھیں اور بیٹھی بھی ہوتی تھی اور آپ بھی اوپر سے آ جاتے تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی بس جو ہے نا وہ اور عورتوں کا آدمیوں کے ساتھ کوئی اس قسم کی سائیکالوجی نہیں تھی کہ آپ بات ہی نہیں کر سکتے، آپ دیکھ نہیں سکتے، دیکھیں گے تو نہ جانے کیا مسئلہ ہوگا. میں اپنے الفاظ جو میں نے پہلے کہے میں وہ مناسب نہیں سمجھ رہا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سائیکالوجی پیچھے کہیں کرپٹ ہی ہے ہمارے اوور آل معاشرے کی، جس سے کہیں پر کوئی ہراس کرتا ہے تو کوئی اس ہراس سے بھاگنے کے چکر میں نا کہیں اس کو ایسا فیل ہوتا ہے شاید کہ پھر میں ہراس ہی نہ کر دوں. بھائی کیوں ہراس کر دو؟ یا تم دو پوزیشن کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے نا، یا بالکل کٹ آف کر دو یا ہراس کر دو. یعنی یہ ان دو دو جو انتہائیں ہیں اس سے درمیان میں ہم ایک انسان کی، معتدل انسان کی سائیکالوجی پر کیوں نہیں آتے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس کا جواب میں رکھتا ہوں اور اس پر کبھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پوچھنا ایک بہت بڑی جو ہے ہمیں وہ دیتا ہے، اس معاشرے کی تصویر کشی کرتا ہے. اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیکی کا سن کر بجائے اس کی آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، ماشاء اللہ بڑی نیک ہے، آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں اور ممکن ہے کہ وہ عمل کرنا چھوڑ دے. آپ سوچیں ذرا، ایک بندہ جو ہے وہ اس کا مشہوری اس کی ہو رہی ہے اس بات پر کہ یہ بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑی تہجد گزار ہے، پابندی کرتی ہے نماز کی، تو آپ اس کو جو ہے الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اتنا کرو جتنی تم میں طاقت ہے. اچھا، آج ہم جب یہ بات کرتے ہیں ان والدین کو جو اپنے بچوں کو حفظ کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پر ان کو ڈنڈے پڑ رہے ہیں، جہاں ان کو قرآن سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا، وہ بیٹھے جو ہے ہل ہل کے وہ یاد کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا ان کے دماغ اور جذبات اور احساسات کے اوپر کیا گزر رہی ہے اس کو تو کوئی پوچھتا پاچھتا نہیں. تو ہمیں نا لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو قرآن سے روک رہے ہیں. تو بھائی آپ کو کس نے کہا ہے ہم قرآن سے روک رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں قرآن سے تعلق بنے بچے کا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو زبانی رٹوانے کی بجائے، ٹھیک ہے، وہ اس کام کو بیلنس طریقے سے کرو، اس کو اچھے طریقے سے کرو، اس کے کوئی نقصان تو نہیں ہو رہی ہے تو دیکھو. اور دیکھیں آپ، یہ ہمیں نبی علیہ السلام بھی بالکل اسی انداز کے اندر ایک نیک عمل پر ریئیکشن دے رہے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ بجائے اس کو کہتے کہ ماشاء اللہ بڑی جو ہے نا اللہ تعالیٰ قبول کرے، آپ کہہ رہے ہیں ماں رک جا، علیکم بما تطیقون، تمہارے ذمے وہی ہے جس کی تم طاقت رکھتے ہو. اور آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں اکتاتا، تم اکتا جاؤ گے. اللہ کو کیا پسند ہے؟ جس پر ایک آدمی ہمیشگی اختیار کرے. اچھا، یہ بڑی کمال کی چیز ہے ہمیشگی اختیار کرنا. ہمیشگی اختیار کرنے کے اندر بہت سی گہری جو ہے وہ سائیکالوجی ہے جو بہت مختلف ہوتی ہے اس سائیکی سے کہ جو ہم موٹیویشن کے ذریعے پیدا کرتے ہیں یا ہم گلٹ کے ذریعے پیدا کرتے ہیں. یعنی یہ تین چار ہی اس ٹائم وہ ہے نا انسانی جو عمل پہ ابھارنے والی چیزیں. یا تو آپ گلٹ میں ڈالتے ہیں، یا آپ موٹیویٹ کرتے ہیں، جذبہ دلاتے ہیں. یہ کلیتاً بری نہیں ہے. مثلا میدان جہاد میں تو آپ کو جذبات ہی ابھارنے ہوتے ہیں، اس لیے وہاں شاعری بھی ہوتی ہے، وہاں جو ہے وہ ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں کہ دیکھو کون جنت کی طرف بڑھنے والا ہے. لیکن ایک نارمل لائف کے اندر انسان جس عمل کے اوپر ہمیشگی اختیار کرے تو اس میں یہ بات کنفرم ہے کہ ہمیشگی تبھی آ سکتی ہے جب وہ کام انسانی جو دیگر ضروریات ہیں ان کا خیال رکھ کے کیا جائے، ورنہ تو بندہ بیمار ہو جائے گا، ورنہ تو بندہ اس کا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا. ایک آدمی صبح شام تبلیغی جماعت کے ساتھ تبلیغ کرنے نکلا ہوا ہے، سال سال کے چلے نکالنے لگانے جو ہے نکل جاتا ہے.
ٹھیک ہے، میں ان کی کوئی وہ نہیں، بے قدری نہیں کر رہا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، ان کی تو میں بہت اس حوالے سے عزت کرتا ہوں کہ اس دور میں اللہ کے لیے جو آدمی نکلتا ہے وہ بہت ہی، 3 دن بھی نکالے تو بڑی بات ہے۔ لیکن دیکھیں نا، ایک بندہ 1 سال کے لیے نکل گیا، یا 6 مہینے کے لیے نکل گیا، 4 مہینے کے لیے نکل گیا، اب لازمی بات ہے کہ اس کا پیچھے گھر ہے، اس کے اخراجات ہیں، اس کی اپنی صحت ہے، اس کے اپنے جذبات ہیں، ٹھیک ہے؟ شادی شدہ ہے تو اس کو بیوی کی ضرورت ہے، بیوی کو اس کی ضرورت ہے، باپ ہے تو بچوں کو اس کی ضرورت ہے، اس کی اولاد ہے تو اس کو اپنی اولاد کی محبت کی ضرورت ہے، اس کے والدین ہیں، یہ پورا ایک جو ہے انسانی زندگی کا ایک عمل ہوتا ہے۔ اب اس عمل میں آپ جو ہے وہ ایک دم جو ہے نا اس طرح کے کام کروا دیتے۔ اچھا، اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں، یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے۔ تو ہمیشگی کب ہوتی ہے؟ جب کوئی چیز آپ اتنی کریں جتنی آپ کی باقی کام ڈسٹرب نہ ہو، ٹھیک ہے؟ باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ کی بیلنس رہیں۔ آپ صدقہ و خیرات اتنا کریں جتنا آپ برداشت کر سکیں۔ آپ نے کوئی غریب آیا، اس کو 1 لاکھ دے دی، بھائی آپ کے ماں باپ کا آپ کے اوپر حق تھا، بہن بھائیوں کا حق تھا، بعد میں آپ نے ماں باپ کے مسائل آئے، آپ نے ادھار پکڑ کے ماں باپ پہ خرچ کر دیے، بہن بھائیوں کی پریشانی آئی، وہ کہیں سے پکڑے کہیں لگا دیے، بعد میں آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں آپ اپنے آپ کو ہی کوس رہے ہوئے بیٹھے ہوئے کہ بھائی میں وہاں پہ نہ ہی دیتا، میں وہ 1 لاکھ میں نے جذبات میں آ کے دے دیے۔ تو جذبات جو ہیں وہ بعض جگہوں پر ابھارنا درست ہوتا ہے، موٹیویٹ۔ اچھا، گلٹ تو ویسے میں کہیں پر بھی اچھا نہیں سمجھتا، مجھے کہیں پر بھی شریعت میں گلٹ جو ہے وہ، شریعت نے کہیں پر بھی گلٹ میں نہیں ڈالا انسان کو، سوائے اس کے کہ اپنے گناہوں پر ندامت ہو توبہ کرتے وقت۔ لیکن دیکھیں، آپ توبہ کرنے کے بعد بھی شریعت جو ہے وہ گناہ کے بارے میں تصور کیا دیتی ہے کہ بھئی ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کر لی نا، توبہ کر لیا، گناہ ختم، ساری زندگی اس پر روتے نہ رہو۔ تو گلٹ والی سائیکی تو میں ویسے بالکل اس کی کبھی بھی وہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ہاں، البتہ جذبات ابھارنے والی بات سمجھ آتی ہے کہ آپ اللہ کی محبت میں جذبات ابھارتے ہیں، جنت کی طلب کے جذبات ابھارتے ہیں، کہ کوئی کسی کام کو کرنے کے لیے موٹیویٹ کرنا، یہ درست ہے۔ لیکن ایک ساری زندگی کا جو عمل ہوتا ہے نا، ہمیشگی کا جو عمل ہوتا ہے، اس کے ساتھ پھر جو زندگی کی ریئلٹی ہے وہ میچ کرتی ہے، تو تب آپ وہ عمل کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ وہ عمل اوپر سے نہیں آ رہا ہوتا، وہ کسی کے کہنے پہ نہیں آپ کر رہے ہوتے، وہ آپ کے اندر سے پھوٹ رہا ہوتا ہے، وہ آپ کی اللہ تعالیٰ سے آپ کا جو تعلق ہے وہاں سے وہ عمل نکلتا ہے، تو اس کے اوپر ہمیشگی اختیار ہوتی ہے۔ تو یہ بنیادی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ بنیاد ہونا چاہیے، اور اس تعلق کی بنیاد پر انسان کے جو اعمال ہیں وہ نکلنے چاہیے، اور انہیں علم کے ساتھ اور گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہوں۔ تو اس صورت میں آپ جو عمل کریں گے وہ عمل لانگ ٹرم ہوگا، ہمیشگی والا ہوگا، اور پھر اس کو اینالائز کرنا، بار بار دیکھتے رہنا، چیزوں کو پہچانتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا، کہ اللہ سے بھی مانگنے کی چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہے، اللہ سے عافیت مانگنا، ٹھیک ہے نا، یعنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں اس میں کمال کی چیزیں ہیں، اس میں صرف یہ نہیں ہے، نہیں ہمارے یہاں بعض بھائی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دعوت دینے والے، کہ جی بس اسلام تو آپ کی بس جو ہے نا جان مال کی قربانیاں مانگ رہا ہے، اور بس آپ نے وہی دیتے چلے جانا ہے۔ آپ حدیثیں پڑھیں، اللہ سے عافیت مانگی گئی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتي
وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بدن کی، اپنے صحت کی، دنیا کی، آخرت کی، معاش کی، اللہ سے عافیت، یا اللہ اپنی عافیت میں رکھ. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی عمن سواک. حرام سے بچا، حلال عطا فرما، حادثات سے بچا، ظلم سہنے سے بچا، ٹھیک ہے، زیادتی کا سامنا کرنے سے بچا، بازار میں گئے اللہ دھوکے سے بچا. آپ کو کتنی عافیت کی چیزیں ملیں گی، کیونکہ عافیت ہوگی تو آپ ایک نارمل لائف گزاریں گے. عافیت آپ کو ملے گی، آپ معاشی طور پر آپ کے اندر کم از کم اتنی اسٹیبلٹی تو ہو کہ آپ ایک جو ہے وہ نارمل لائف کو گزار سکیں. آپ کے اندر قناعت ہو، صبر ہو، ٹھیک ہے، اور خوبصورتی کے ساتھ آپ محنت ہو، محنت بھی ہے، محنت ہو، اور جو آ رہا ہے اس پر پھر قناعت ہو، تو آپ کی جو زندگی ہے وہ ایک بہتر سمت کے اندر جائے گی. میں اس حوالے سے خاص طور پر جن بچیوں کی، جن بچوں کی شادی ہونے والی ہے، میں اس چیز کی بڑی اس حدیث کی روشنی میں چاہتا ہوں کہ ان کی ٹریننگ ہو. کہ خاص طور پر جو کمارے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بڑے جذبات ہوتے ہیں کچھ کر گزرنے کے، لیکن ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے جذبات کو جہاں صحیح ڈائریکشن میں استعمال کریں، وہاں یہ باتیں بھی سمجھیں کہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ان چیزوں کو سوچیں کہ جو وہ ہمیشگی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اپنے کاموں کو جو ہے سمجھیں. یہ نا ایک بندے کی شادی ہو رہی ہے، وہ اپنی بیوی کے حق کو سمجھے، بیوی میاں کے حق کو سمجھے. یہ تھوڑی ہے کہ اب بیوی درس دینے نکلی ہوئی ہے، کہ نہیں، ایسا ہوتا ہے دینی گھرانوں میں. وہ اس کا دل کرتا ہے میں بھی درس ہی دیتی رہوں، بندے کا دل کرتا ہے میں تقریریں ہی کرتا رہوں، میں تبلیغی ٹور پہ ہی رہوں. تو یہ ساری جو یا کوئی کسی کو کمانے کا کریز ہے، کسی کو کرکٹ کا شوق ہے، کسی کو کوئی بھی جو ہے نا وہ ہے، کوئی بھی چیز ہے دنیا کی، دین کی، تو وہ اس کو نا غالب کر لیتا ہے اپنے اوپر. تو یہ درست منہج نہیں ہے. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے منہج کو، اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کو بہت زیادہ جو ہے اعتدال اور عدل کے اوپر قائم رکھنا ہے، تاکہ یہ جو ہے وہ آخرت کے اندر اللہ کے ہاں محبوب عمل بن سکے. اور اللہ کے ہاں محبوب عمل کب بنے گا؟ جب اس کو کرنے والا اس کے اوپر مداومت اختیار کرے، ہمیشگی اختیار کرے. اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے سفر میں آ سکتی ہیں. مثلا اب مثال دیتا ہوں. میرا دل کرتا ہے میں تہجد پڑھوں، ضروری نہیں ہے کہ میں آج کی رات سے ہی تہجد شروع کر دوں، ٹھیک ہے. ممکن ہے کہ میری زندگی میں کچھ ایسے مسائل ہوں. مثلا ایک بندہ بیمار ہے، اس بیچارے کو نیند نہیں آتی. ایک بندہ ڈپریشن کے اندر ہے نا، وہ کسی مسئلے کے اندر پھنسا ہوا ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ اب اس ڈپریشن سے اپنے آپ کو نکالے، وہ کہتا ہے یار میں تہجد شروع کر دیتا ہوں. ہمارے یہاں نا دینی لوگ عام طور پر ان چیزوں کو وہ خاص اہمیت نہیں دیتے، جبکہ جو ہمارے پرانے بزرگ تھے وہ انسانی حالات کو بڑی اہمیت دیتے تھے. ہمارے یہاں تو یہ کہیں گے بھائی ڈپریشن ہے تو جا کے نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے نا. اور بے شک کسی کا دماغی مسئلہ بنا ہوا ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی کسی کو کوئی واقعتاً اذیت پہنچی ہوئی ہو، کوئی دکھ کے اندر ہے، اس کا علاج جو ہے وہ کچھ اور ہو، پھر اس کو دوائی کھانی ہو، اس کو جو ہے اس کو محبت کی اور سننے والے جو ہے کندھے کی ضرورت ہو، محبت دینے والے انسان کی ضرورت ہو، ساتھی اور دوست کی ضرورت ہو. آپ کہہ رہے ہیں بھائی تم نماز پڑھو بس سب ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے یہاں نا یہ جھٹکے قسم کے نا وہ بنائے ہوئے ہیں. کوئی کہے گا یار آپ یہ وظیفہ کر لو ٹھیک ہو جاؤ گے، بھائی قرآن پڑھا کرو روزانہ، ٹھیک ہے. خاص طور پر جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ تو ان کے پاس ہی ایسے، جب ہم کنیکٹ نہیں ہوتے نا دوسرے انسان سے اور اس کے مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھ رہے ہوتے، پھر ہم یہی باتیں کر کے جان چھڑاتے ہیں، اور بھائی یہ کر لے وہ کر لے، ٹھیک ہے. تو یہ طریقے صحیح نہیں ہے کہ اچھا میں بات یہ کر رہا تھا کہ کسی عمل کو کرنے کے لیے ممکن ہے کہ آپ کو صبر کرنا پڑے. آپ کہیں نہیں ابھی میں یہ کام نہیں کر سکتا، آپ مان لیں میں یہ ابھی کام نہیں کر سکتا، میں ابھی تہجد پڑھنے کی کنڈیشن کے اندر نہیں ہوں. ایویں میں اپنے آپ کو گلٹ میں نہ ڈالی جاؤں، ٹھیک ہے. ہاں اللہ مجھے توفیق دے دیتا ہے، ایک رات میں اٹھ گیا کوئی بات نہیں، ایک رات اٹھا الحمدللہ پڑھ لی میں نے، اللہ سے مانگ لی، لیکن ابھی میری یہ کنڈیشن نہیں ہے
ہے نا, ایک بندہ بیمار ہے یا ایک بندہ ذہنی بیمار ہے, ایک بندہ مسائل کا شکار ہے, ایک بندے کے کوئی اور مسئلے چل رہے ہیں, ایک بندے نے نیا نیا کاروبار شروع کیا ہے, اس کو وہاں توجہ دینی ہے, وہ تہجد پڑھ کے دن کے 11 بجے تک سویا رہتا ہے. ٹھیک ہے, ابا کہے گا بھائی دکان پہ نہیں جا رہا, نہیں بھائی وہ آپ کا بیٹا تو تہجد پڑھتا ہے ماشاء اللہ. تو یہ جو طریقہ کار ہے نا, یہ سب جو ہے درست نہیں ہے. نیکی ہونے کے باوجود, بڑے بڑے عمل ہونے کے باوجود, یہ لانگ ٹرم چلنے والی چیزیں نہیں ہیں, اور اس سے نقصان ہوتا ہے. اس سے آپ کی پرسنالٹی کا نقصان ہے, آپ کی پوری جو اٹھان ہے وہ غلط ہو جاتی ہے. تو اس چیز کا خصوصی خیال رکھیں, اور ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتے رہیں کہ ہماری زندگی میں کیا چل رہا ہے, کیسے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے, کیسے چیزوں پر ہمیشگی اختیار کی جا سکتی ہے. اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے کہ میں اس وقت کن کن مسائل کے اندر پھنسا ہوا ہوں, اور مجھے ان سے کیسے کیسے نکلنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے مجھے وقت چاہیے, مجھے انرجی چاہیے. ٹھیک ہے, میری انرجی ابھی کہیں اور حق ہے تو اس کا لگے. ٹھیک ہے, تو وہ ان چیزوں کو سٹیپ وائز کرتے چلیں. انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب آپ پھر عبادت کے بلند درجوں کو بھی پا لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے باتیں کی ان میں جو حق سچ ہے, اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. اگر کوئی مجھ سے غلط بات ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ سے میں معافی مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بری بات کے شر سے محفوظ رکھے, اور جو حق ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف پلٹنے والا بنائے اور رجوع کرنے والا بنائے اپنی بات سے اگر وہ غلط ہو. آمین یا رب العالمین.